بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے کھانے کی سنتوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سنتوں کا تذکرہ کیا تھا، اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں نے ان 3 سنتوں کے فوائد آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے۔ اسی بیان کو آج مجھے آگے بڑھانا ہے، چونکہ کھانے کی بہت ساری سنتیں محدثین نے الگ الگ روایتوں سے الگ الگ کتابوں کے اندر نقل کی ہے۔ فقہاء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ان سنتوں کو جمع کیا ہے۔ کسی نے کھانے کی 14 سنتیں بیان کی ہیں، کسی نے کھانے کی 17 سنتیں بیان کی ہیں۔ انہی سنتوں میں سے ایک سنت کھانے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا کھا چکو تو جو کھانے کے ذرات تمہاری انگلیوں پر لگے ہوئے ہیں ان کو پہنچنے سے پہلے چاٹ لو۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور الفاظ یہ ہے حتی یلعقها او یلعقها، کہ یا تو اس کھانے کے ذرات کو انگلیوں کو خود چاٹ لو یا دوسروں کو چٹوا لو۔ اب آپ کہنے لگیں گے کہ مولانا ابھی تو 3 ہی سنتیں آپ نے گزشتہ جمعہ بیان کی تھی، اب ڈائریکٹ جو ہے کھانے کے اینڈ پر کیسے آ گئے؟ کیونکہ چاٹنے کا نمبر جو لگے گا وہ اخیر میں لگے گا، اس سے پہلے کھانے کی بہت ساری سنتیں ہیں، مثلا دسترخوان بچھانا ہے، اور اسی طریقے پر 3 انگلیوں سے کھانا کھانا ہے، ہاتھ دھونے ہیں گٹوں تک 3 مرتبہ، کلی وغیرہ کرنی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، 2 زانوں پر بیٹھ کر کے کھانا کھانا ہے۔ یہ ساتھ کھانے کی بہت ساری سنتیں ہیں۔ تو آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ اخیر کی سنت کیسے بیان کر دی؟ تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ اخیر کی سنت میں نے اس لیے بیان کی کہ یہ ایک بنیادی حدیث ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا بنیادی اصول مسلمانوں کو دیا ہے۔ وہ بنیادی اصول یہ ہے، ذرا آپ گہرائی کے ساتھ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے پر انگلیوں پر جو کھانا لگا ہوا ہے اس کو یا تو خود چاٹو یا دوسروں سے چٹواؤ۔ بچہ وغیرہ ہے گھر کے اندر اس کو چٹوا دو، یا کوئی بلی وغیرہ پال رکھی ہے اس کو چٹوا دو۔ یہ لکھا کہاں ہے؟ کیوں چٹوا دو؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی ایک حکمت تو طبی طور پر یہ ہے کہ کھانے میں ہاضمہ ہو جائے گا۔ جو کھانا کھایا ہے تو انگلیوں کے چاٹنے کی برکت سے وہ کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا، ایک برکت تو یہ ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ کھانے کے جو ذرات تمہاری انگلیوں پر لگے ہوئے ہیں، اب اگر تم اس کو ٹیشو پیپر سے صاف کرو گے یا واش بیسن میں جا کر کے ہاتھ دھو گے تو وہ کھانے کے جو ذرات انگلیوں پر لگے ہوئے ہیں وہ بہہ جائیں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ یہ کھانا ضائع ہو، اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کے اندر جو ہے برکت نازل ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے۔ تو ہو سکتا ہے، محدثین اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو کھانا تم نے کھایا ہو کھانے کے اس حصے کے اندر برکت نہ ہو، اور جو تمہارے انگلیوں پر ذرات لگے ہوئے ہیں اس کے اندر برکت ہو، اور آپ بے توجہی کی وجہ سے اسے جا کر کے دو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک بات تو یہ برکت حاصل کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رزق کے اوپر جو ہے بہت زیادہ محنتیں ہوئی ہیں۔ یہ رزق ہمارے منہ تک ایسے ہی آ گیا،
بلکہ ایک بڑی محنت جو ہے اس رزق کے اوپر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نہ جانے کتنی مخلوق کو جو ہے اس رزق کے اوپر لگایا, تب جا کر کے یہ نوالا ہم تک پہنچا. تو اب یہ کھانا برباد نہیں ہونا چاہیے. کتنی محنت ہوتی ہے بیج کے اوپر, زمین ہموار کرنی پڑتی ہے, کھدائی کرنی پڑتی ہے, بیج ڈالا جاتا ہے, وہ بل نکل کر کے آتی ہے, اس کے اوپر ہوائیں چلتی ہیں, بارشیں برستی ہے, سورج اپنی کرنے پھینکتا ہے, کسان اس کے اوپر محنت کرتا ہے, ہل بیل جو ہے اس کو جوتنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ جب جو ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں, گیہوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, تو باقاعدہ طور پر پھر کسان الگ اس کے اوپر جو ہے محنت کرتا ہے, پھر بھوس الگ اور گیہوں الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ چکی میں جاتا ہے, وہاں پر پس کر کے آتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھوک کی دکانوں پر پہنچتا ہے, یعنی منڈیوں میں آتا ہے, اور منڈیوں سے جو ہے عام دکانوں پر آ جاتا ہے, اور عام دکانوں سے ہمارے گھروں پر آتا ہے, اور گھر پہ لانے کے بعد پھر ایک گھر کی عورت اس کے اوپر باقاعدہ طور پر محنت کرتی ہے, اس پر گیس بھی پھک رہا ہے, وقت بھی لگ رہا ہے, بیڑے بھی بن رہے ہیں, روٹی بھی سک رہی ہے, اور اس کے بعد جب یہ کھانا ہمارے پاس آیا تو اتنی بے توجہی کے ساتھ ہم نے کھایا کہ نہ تو اللہ کا نام لیا, اور اسی طریقے پر جو کھانا بچا تھا اس کو ہم نے ضائع پھینک دیا, ضائع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ اتنی محنتیں اس کھانے کے اوپر ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلائی ہیں اس کے اوپر, کسان نے اس کے اوپر محنت کی ہے, سورج نے اپنی کرنیں پھینکی ہے, گھر کی عورت نے اس کے اوپر محنت کی ہے, تو یہ کھانا کسی بھی طریقے سے کسی بھی اینگل سے یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کھانے کو اچھے طریقے پر وصول کر لینا چاہیے. اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب تم کھانا کھاؤ اور کھانا کھاتے کھاتے کوئی لقمہ اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے کھا لو, اگر اس پر مٹی وغیرہ لگ رہی ہو تو اس کو صاف کر دو, اور اگر ایسا پلید ہو گیا ہے کہ وہ صاف نہیں ہو سکتا تو پھر بہتر یہ ہے کہ اسے مت کھاؤ. جانور وغیرہ ہے تو اس کو کھلا دو, لیکن اس کو ضائع مت کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر اس زمانے میں تو چونکہ کچے مکانات ہوا کرتے تھے, اگر کھانے کے لقمے وغیرہ گر گئے تو مٹی میں ہو جاتے ہوں گے, لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر ٹائلس پتھر لگے ہوئے ہیں, اگر کھانے کے لقمے گر بھی جائیں اور وہ پتھر اگر صاف ہے تو اس میں کوئی حماقت کی بات نہیں ہے, یہ کوئی ذلت کی بات نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے, اسے اٹھا کر کے کھا لو, اس کی قدر کرو. آج مسلمان رزق کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت چنے تناول فرما رہے تھے, چنے, رات کا وقت تھا, پرانا زمانہ ہے, لائٹ وغیرہ اس زمانے کے اندر نہیں ہوا کرتی تھی, تو چنے کھا رہے تھے, ایک چنے کا دانہ گر گیا. حضرت نے چراغ جلوایا, اور چراغ جلوانے کے بعد جو ہے اپنے روم کے اندر, اپنے کمرے میں, اپنے حجرے میں اس چنے کے دانے کو تلاش کر رہے ہیں. سمجھے؟ خادم کہہ رہے ہیں حضرت کو ایک چنے کے دانہ تو تھا, تو چنے کا دانہ نہیں تھا, یہ دیکھو اس کے اوپر کتنی محنت ہوئی تھی, اس کو کیسے ہم ضائع ہونے دے سکتے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کے یہاں اس کی قدر تھی, وہ چنے کا دانہ ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد صاف کر کے تناول فرما لیا, کھا لیا حضرت نے. یہ نظام تھا ان کے یہاں. حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب نفر اللہ وبرکاتہ فرماتے ہیں کہ دیوبند کے اندر میاں جی اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ تھے, بہت بڑے صوفی گزرے ہیں میاں جی اصغر حسین نفر اللہ وبرکاتہ, اور مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے, بلکہ جب تک ہندوستان میں تھے تو ہندوستان کے دارالعلوم میں تھے تو دارالعلوم کے مفتی اعظم تھے, اور جب یہاں سے پاکستان چلے گئے تو پاکستان کے مفتی اعظم بنے, سب سے بڑے مفتی. تو معمولی بات ہے, کوئی چھوٹا موٹا ہوتا نہیں ہے. آج تو بھوگ میں مفتی حضرات مل رہے, ایسے مفتی نہیں تھے, وہ حقیقت میں مفتی تھے, اتنا بڑا ہوتا ایسے نہیں مل جاتا کسی کو. یہاں کے بھی مفتی اعظم, اور جب پڑوسی ملک میں پہنچے ہیں ہجرت کر کے تو وہاں کے بھی مفتی اعظم. یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت میاں جی اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے, کھانا وغیرہ بھی ان کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ جب حضرت نے کھانا تناول فرما لیا تو اس کے بعد دسترخوان اٹھانے کا نمبر آیا. جب ہم دسترخوان اٹھانے لگے تو جس طریقے سے ہم لوگ اٹھاتے ہیں اسی طریقے سے مفتی صاحب کو اٹھانے لگے, کہ دسترخوان پر سے سارا ایک کپڑا لیا اور صافی وغیرہ جس کو کہتے ہیں, اور سارا اس کو جو ہے ہڈی وغیرہ, جو بوٹی کے ذرات ہیں, جو کھانے کے ٹکڑے ہیں, وہ سب اکٹھا کر لیے ایک ہی برتن میں. میاں جی اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی اعظم سے فرمایا کہ حضرت آپ پہ تو دسترخوان بھی اٹھانا دیا تھا. ابھی کوئی ہم سے کہتے دماغ کی لائٹ جل جاتی, دسترخوان اٹھانے میں کون سا کچھ پڑھنا لکھنا پڑے, کون سی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. حضرت نے فرمایا, جو بڑے آدمی تھے تو غصہ نہیں فرمایا حضرت نے,
بلکہ فرمایا کہ حضرت مجھ سے تو نہیں آتا، آپ مجھے طریقہ بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ ہڈی کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور کچھ ننھے ننھے معمولی بوٹی کے ذرات اور معمولی جو ہے روٹی کے ذرات اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ میرا معمول ہے گھر کے اندر کہ جب ہم دسترخوان اٹھاتے ہیں تو جو بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہیں اور جو بوٹی کے معمولی ذرات ہوتے ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہیں اور جو روٹی کے ذرات ہوتے ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہیں، اور نظام یہ ہوتا ہے کہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ہم کتوں کو ڈال دیتے ہیں، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، کتے چاٹ لیتے ہیں، کتے بڑھیا کر کے صاف کر دیتے ہیں، بوٹی کا ایک ذرہ اس کے اوپر نہیں مل سکتا، ایسی سپاچٹ صاف کرتے ہیں کتے۔ اور جو روٹی کے ننھے منھے ٹکڑے سے وہ بچتے ہیں تو وہ ہم چڑیوں کو ڈال دیتے ہیں، اور اس جو چڑیوں کو ڈال دیتے ہیں یا کیڑے مکوڑے اس کو کھا لیتے ہیں، اور اسی طریقے پر جو معمولی ذرات ہوتے ہیں بوٹی کے وہ بھی ہم اوپر چھت پر رکھ دیتے ہیں تو کبے وغیرہ آ کر کے اس کو کھا لیتے ہیں، لیکن رزق کو برباد نہیں۔ یہ تھا ہمارے اکابرین کے یہاں نظام، انہوں نے سنتوں کو زندہ کیا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت جو تمہاری انگلیوں پر کھانے کے ذرات لگ گئے ہیں تو اس کو دھونے سے پہلے اور صاف کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ اس کو وہ انگلی جو ہے چاٹ لو، صاف کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھانا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گھرانوں میں، ہماری شادی بیاہ کی تقریبات کے موقع پر کس قدر کا کھانا ہم لوگ ضائع کرتے ہیں، کس قدر ہم رزق کی ناقدری کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے رزق کی ہم دھچے اڑائیں گے تو پھر کہاں سے ہمارے گھروں کے اندر برکت نازل ہو جائے گی؟ کافرین دیکھو کس طریقے سے، کس سلیقے کے ساتھ دسترخوان اٹھا رہے ہیں، اور ہم دسترخوان تو دور کی بات ہے، ہم کس قدر شادی بیاہ کی تقریبات کے نام پر ہم اپنے کھانوں کو ضائع کرتے ہیں۔ دیکھو 1000 آدمیوں کا اگر کھانا ہو کسی میرج ہوم کے اندر، وہاں کھانا کھلایا جاتا ہے، اور جب مہمان چلے جاتے ہیں ذرا اس کھانے کا موازنہ کر کے دیکھنا، وزن کرنا اس کھانے کا، جو کھانا ضائع ہوتا ہے، جو روٹیاں ضائع ہوتی ہیں اس کو اٹھا کر کے دیکھنا، تولنا، اندازہ کرنا، کم سے کم 100 150 200 آدمیوں کا کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ کتنا کھانا برباد کرتے ہیں لوگ، ایک ہی پلیٹ کے اندر نہ جانے کیا کیا بھر لیتے ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کھانا ضائع ہوتا کیوں ہے؟ یہ کھانا ضائع اس لیے ہوتا ہے کہ جب تک انسان کے بچے بن کے کھا رہے تھے نا تو کھانا ضائع نہیں ہوتا تھا، جب زمین پر بیٹھ کر کے کھاتے تھے یا کم سے کم میز کرسی پر بیٹھ کر کے کھاتے تھے یہ کھانا ضائع نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے کھڑے ہو کر کے کھانا شروع کر دیا، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو انسان تھا اور یہ جانور بننے کے لیے تیار ہو گئے، جب سے جانور پن اپنے اندر آیا ہے تبھی سے کھانا ضائع ہونا شروع ہو گیا، کھانا برباد ہوا۔ آپ کہیں گے کہ یہ جانور بنے کی کیا بات کر دی؟ آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں ذرا، سوچیں گہرائی کے ساتھ۔ انسان جو ہوتے ہیں وہ تمیز کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک جگہ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں، کبھی کتے کو آپ نے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کتا کہ ایک جگہ جو ہے وہ 2 زانو ہو کر کے بیٹھا ہو اور کھانے سے پہلے اس نے ہاتھ دھوئے ہوں، کوئی بھی جانور ہو جہاں جی کرتا ہے وہی منہ ڈال دیتے ہیں، چلتے پھرتے بھاگتے بھاگتے کھا لیتے ہیں۔ تو یہ چلنا پھرنا کھاتے وقت میں یہ کام تو جانوروں کا تھا، بتاؤ یہ کتا تمیز کے ساتھ بیٹھے مسجد کے دروازے پر آ کر کے روٹی وہ تمیز کے ساتھ کھاتا ہے، نہیں کھاوے گا بھی بھوگے گا بھی، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ جانور پن ہم مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا۔ یا یہ طریقہ غیروں کے اندر تھا، عیسائیوں کے اندر، یہودیوں اور نصرانیوں نے یہ سسٹم انہوں نے شروع کیا ہے، وہاں سے مسلمانوں نے پکڑا ہے، کیونکہ اپنا سسٹم اور اپنے طور طریقے مسلمانوں کو پسند نہیں آتے، اچھے نہیں لگتے یہ طریقے، یہ تقیانوسیت ہے، یہ رجت پسندی ہے، قدامت پسندی ہے، یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں آتے، ہمیں انگریزوں کا طریقہ اچھا لگتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ انگریزوں نے ہم مسلمانوں کو انسان بنایا ہے جانور بنا دیا؟ بتاؤ زور سے، جانور بنایا نا بھئی۔ یہ طریقے تو کتے بلیوں کے تھے، بھگتے بھگتے چلتے پھرتے کھانا کھانے کے۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں آپ دیکھو کہ بس ایک بار کباب شروع ہونے چاہیے، قورمہ ورمہ تو کھا لیں گے تھوڑے سکون کے ساتھ، ایک بار کباب شروع لگ جائے، آواز کے یہاں بھی کباب شروع ہو گئے، پھر دیکھو مسلمان کیسے، میں جانور کو نہیں کہوں گا
لیکن خود سوچیں کہ کیسے ہم ایک دم سے جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کرتے ہیں آج کو کوئی کسی کے اوپر چڑھا جا رہا, کوئی کسی کے اوپر چڑھا جا رہا, دیکھتے ہی کسی کے کپڑے گندے ہونے ہیں, کسی کو جو ہے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے, اس چیز کی کسی کو خبر نہیں ہوتی. کباب جو ہے ضائع نہ ہو جائے, کباب بند نہ ہو جائے, ہم کباب سے محروم نہ ہو جائے. سنتوں سے محروم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں, کبابوں سے محروم نہیں ہونا چاہیے. جو خاص خاص ڈش ہوتی ہے نا شادی کی تقریبات میں, یہ کباب ہو گئے, چکن تندوری ہو گیا, چکن فرائی وغیرہ ہو گیا, یہ چکن وکن تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, چکن ہی بن جا مزہ کے. جب مرغے پھڑپڑاتے بھی رہے نا پنجرے کے اندر, کبھی مرغا کسی کے اوپر چڑھ رہا, کبھی کسی کے اوپر چڑھ رہا, یہ چکن کھانے کے لیے یہ چکن ہی بن جائے, ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے پھر جا. بتاؤ, اللہ میاں نے بنایا انسان تھا اور یہ مرغے بن رہے ہیں, بنیں گے مرغے. نیت کرتے ہیں آج سے کہ انشاءاللہ ہم انسان کے بچہ بن کے کھانا کھائیں گے. اپنے یہاں کوئی پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ ہم خود بھی انسان بنیں گے اور مہمانوں کو بھی انسانوں کی طرح کھانا کھلائیں گے. آپ مہمان کا فائدہ نہیں کر رہے, آپ مہمان کو نقصان پہنچا رہے. بتاؤ اس کا کیا فائدہ ہو رہا؟ آپ دیکھنا جہاں کہیں بھی کھڑے ہو کر کے کھانا ہوتا ہے تو جو ایجڈ لوگ ہیں, جو عمر دراز لوگ ہیں, جو خواتین ہیں, بچے والی خواتین ہیں وہ, اور جو تھوڑے سے تمیزدار لوگ ہیں, ان تمام لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, وہ کھا نہیں سکتے کھڑے ہو کر کے کھانا. جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو دونوں ہاتھ مشغول ہوتے ہیں, ایک ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے اور ایک سے نوالے بناتے ہیں. اب بھائی صاحب نے پلیٹ ایک ہاتھ سے پکڑ رکھی, اسی کے اندر 70 چیزیں بھر رکھی, اب ایک ہی ہاتھ سے جو ہے نوالا توڑ رہے کھا رہے ہیں اور جو بچا اسے پھینک رہے ہیں. کوئی طریقہ کھانے کا. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے. نہا ان یشرب الرجل قائما. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے معلوم کیا کہ ٹھیک ہے پانی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کھڑے ہو کر کے نہیں پینا چاہیے, کھانے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کھانے کے بارے میں اب دھیان سے سننا مسلمانوں, کھانے کے بارے میں کیا رائے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی؟ فرمایا کہ ذاک اشر و اخبث, کہ کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا تو یہ تو شریر لوگوں کا کام ہے, تو خبیث لوگوں کا کام ہے. خبیث ہے کھڑے ہو کر کے کھانا کھانے والے, شریر لوگ ہیں یہ جو کھڑے ہو کر کے کھانا کھا رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے بنایا انسان تھا, تم کیوں جانور بننے پر تلے ہوئے ہو؟ فیشن کے نام پر تم انسانوں سے جانور بن گئے ہو. غیروں نے تمہیں کیا دیا ہے؟ وہ کوئی تمہاری حمایت میں کھڑے ہوئے نہیں ہے, وہ کوئی تم سے محبت نہیں کرتے. دیکھو چاروں طرف تم ہی پٹ رہے ہیں اور وہی مار رہے ہیں. بوسنیا کے مسلمانوں کو, فلسطینی مسلمانوں کو بمباریاں کون کر رہا ہے؟ یہی تو کر رہے ہیں. ہم ان کے طریقے کو جو ہے ہم نے فیشن سمجھ کر کے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ لوگ ہمارے مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے نیت کرو آج کی اس نشست کے اندر کہ انشاءاللہ ہم کھانا اپنے گھروں کے اندر سنتوں کے مطابق کھائیں گے, اور شادی بیاہ کی تقریبات کے موقع پر بھی انشاءاللہ ہم کھانا بٹھا کر کے کھلائیں گے. آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ بالکل نیچے دری چاندنی بچھا کر کے جو ہے مہمانوں کو بٹھا کے کھانا کھلاؤ, کیونکہ بہت سے تو ایسے ہو گئے کہ جوتے اتارنا پسند نہیں کرتے, کریز خراب ہو جائے گی جو پینٹ کی کریز ہوگی, سمجھے, چاہے وہ پھٹی ہوئی جن سے پہن جائے نہ ہو. دیکھو فیشن نے کیا دیا آپ کو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دیا ہے, ہمیشہ کے لیے, اور وہ سب سے اچھا اور پاکیزہ طریقہ ہے. اور دنیا کے جو طریقے ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں, کبھی طریقہ کچھ ہے کبھی کچھ ہے. اب دیکھو دنیا کے اندر جو آج ہم جن کو اچھا سمجھتے ہیں, پچھلے لوگ اس چیز کو برا سمجھتے تھے. دیکھو یہ جو فقیر بنے پھر رہے ہیں نا, یہ پھٹی ہوئی جن سے پہن گئے, جن سے یہاں پر پڑی ہوئی گنگا جمنا ساری چیزیں جو نظر آتی ہیں, یہ پھٹی ہوئی جن سے پہن کر کے جا رہے ہیں اور اپنا آپ کو بہت بڑا مہاراجا سمجھ رہے ہیں, سمجھے. ذرا ان کے باپ دادوں کو اٹھا کر کے دیکھو کہ اس زمانے کے اندر فقیر وغیرہ یہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنا کرتے تھے, تو ان کو کس نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ یہ غلام لوگ ہیں, فقیر لوگ ہیں, پھکڑ لوگ ہیں, یہ کمزور لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, سمجھے. آج مالدار پھکڑ بنے پھر رہے ہیں. تو جس چیز کو ہمارے بڑے برا سمجھتے تھے اور غلط گردانتے تھے, آج مسلمانوں نے انہی چیزوں کو کیا بنا لیا؟ فیشن بنا لیا. کچھ دنوں کے بعد ایک نیا بھی ختم ہو جائے گا فیشن, کچھ دنوں کے بعد اور کوئی دوسری نئی چیز پیدا ہو جائے گی. اگر آپ ہندوؤں کو بھی اٹھا کر کے دیکھیں, ہندوستانی ہندوؤں کو
ان کے بڑوں کو اٹھا کر کے دیکھیں تو سلیقے کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے. یہ طریقہ صرف مسلمانوں کے اندر نہیں تھا، غیروں کے اندر بھی تھا. ہمارے یہاں تو رکابی وغیرہ میں کھاتے تھے، ان کے یہاں بڑے بڑے پتوں کے اندر کھایا کرتے تھے، بڑے بڑے پتوں میں. وہاں کھانا ضائع نہیں ہوا کرتا تھا. وہ ساری چیزیں دنیا کو دیکھ کر کے وہ بدل گئے. بات سمجھ میں آتی ہے، وہ دنیا کو دیکھ کر کے چلتے ہیں لیکن مسلمان شریعت کو دیکھ کر کے چلتا ہے. اور فائدہ ہے اس کے اندر. فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم کھانے کے وقت میں یا کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اگر ہم سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اوپر کتنا بڑا ثواب ملے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم رسول اللہ کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا. فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یحببکم اللہ ویغفر لکم. اور صرف محبت نہیں کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یہ فائدہ ہے سنتوں کو زندہ کرنے میں. اب آپ کہنے لگے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آج کل جو ہے دین کے اوپر چلنا وہ بڑا بھاری ہو گیا. کہتے ہیں نا بہت سے لوگ آتے ہیں دعوت دینے کے لیے، نکاح کا ہو جاتے ہیں ہم رشید نگر کے اندر تو دعوت دینے کے لیے آتے ہیں. مزاج لوگوں کو پتا ہے امام صاحب کا، تو حضرت آپ کا پڑھانا ہے، آپ کی دعوت ہے. ٹھیک ہے جی دعوت ہے، کس طریقے پر ہے کھانا؟ دعوت ہے تو طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا. کھانا کیسے کھلا رہے ہیں؟ تو کھانا تو کھڑے ہو کر کے ہے، آپ کو بیٹھ کے کھلا دیں گے. مگر ایک انسان نہیں نظر آ رہا آپ کو. آپ کے جو مہمان آنے والے ہیں وہ انسان نہیں ہے، تم خود انسان نہیں ہو. انسان کا بچہ نہیں نظر آ رہا. اور دوسری بات، آپ مجھے بٹھا کر کے کھلائیں گے کہ جنت میں خالی اکیلوں کو مجھے جانا، آپ کو جنت میں نہیں جانا، آپ کے مہمانوں کو جنت میں نہیں جانا. کہ ایک انسان نہیں دکھائی دے رہا، جنت کا مسئلہ کہ جنت میں مجھے اکیلے کو جانا، تو گردن جھکا لیتے. کیوں جانا بھی تمہارا شادیوں میں؟ ہم تو نہیں جانے. اگر شادی میں بلانا ہے تو اپنا طریقہ بدلو. اور ہم جو طریقوں کو کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہمارے طریقے کے مطابق کرو، ہم نہیں کہہ رہے یہ. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو. کہ ہمارا طریقہ تھوڑی ہے، وہ مولویوں کا طریقہ تھوڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ. اگر اس وقت میں ہم نے کھانوں کے اوپر پابندیاں نہیں لگائی تو ہمیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. یہ جو کھڑے ہو کر کے کھانا کھلایا جا رہا ہے یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہے، یہ بہت گندی چیز ہے. اس پر چاہیے سمجھداروں کو، جو گھر کے بڑے بزرگ لوگ ہیں، کہ وہ اس کے اوپر قد و بند لگائیں، منع کریں کہ ہمارے یہاں کی شادیوں کے اندر خاندان میں کوئی بھی شادی ہوگی یا برادر میں کوئی بھی شادی ہوگی کھانا ضائع ہوتا ہے. اور کھانا ضائع ہونا ایک الگ بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا اجتماعی طور پر دھجی اڑائی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اکیلے تنہا کوئی سنت ترک کر دی، چھوڑ دی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن وہاں تو سارے کے سارے ایک ساتھ اکٹھا ہو کر کے دھجی اڑا رہے ہیں سنتوں کی، سارے کے سارے مل کر کے. اور احساس تک نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کا احساس نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ تمام احباب کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ فتنے کا زمانہ ہے، یہ فساد کا زمانہ ہے. ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا جو ہے پیدا ہو جاتا ہے. یہ فساد اور فتنے کا زمانہ ہے. ایسے زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فتنے کے وقت میں، فساد کے وقت میں میری کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. ہاں ثواب بھی سن لو. یہ جب چونکہ ہر گلی کے اندر، ہر محلے میں جہاں بھی شادی ہو رہی، کھڑے ہو کر کے کھانا کھا رہے. میں کہتا ہوں کہ تمہارے یہاں کی شادیوں میں ذرا غور کرو. لوگ کہتے ہیں کہ برکت نازل نہیں ہو رہی. تمہارے یہاں کی شادیوں میں جب مسجد کا امام آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ کے فرشتے کا کھاکا میں لے. جب مسجد کا امام، جو صلحاء ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جب وہ تمہارے پروگراموں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایمانداری سے بتاؤ فرشتے ان محفلوں کے اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ جہاں پر علماء نہ آتے ہو، صلحاء نہ آتے ہو، فرشتے نہ آتے ہو، ایمانداری سے بتاؤ کیا وہاں پر شیطان نہیں آتے؟ شیطان کے حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہو ان کھانوں کو. اس لیے اپنی شادی کی جو طور طریقے ہیں ان کو بدلنے کی کوشش کرو. اور آج چونکہ میرا ٹاپک کھانے کے اوپر تھا، اس لیے میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بٹھا کر کے کھانا کھلاؤ مسلمانوں کو. کیا یا تو آپ یہ کہیں کہ ہم بیوقوف ہیں،
یا یہ کہو کہ ہمارے بڑے بیوقوف تھے. اگر یہ طریقہ پسند آ رہا ہے کہ نہیں جی یہی اصل طریقہ ہے تو کھڑے ہو کر کے کھانا کھلائیں گے, تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو باپ دادا اپنے بچوں کی شادیاں کر کے گئے یا اپنی شادیاں وہ کر کے گئے ہیں تو انہوں نے تو چونکہ بٹھا کر کے کھانا کھلایا تھا. تو یا تو یہ کہو کہ وہ بیوقوف تھے یا یہ کہو کہ ہم غلط ہیں. کہتے ہیں کہ بیوقوف ہونا ہے, کوئی بھی نہیں کہتا کہ باپ دادا کو غصہ آ جائے گا. تو کسی نے کہتی ہمارے باپ دادا کو بیوقوف پتا رہا, خود چاہے کچھ بھی کہتے ہیں, سننے کے نہیں کسی کے بارے میں. تو سیدھی بات ہے, انہیں چونکہ پتا تھا کہ جانوروں کا طریقہ ہے, وہ سلیقے کے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلایا کرتے تھے. اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی یہی کام کریں. آپ کہنے لگے وہ اصل میں وہ جگہ نہیں رہتی یا کھلانے والے لڑکے نہیں ملتے, چونکہ آج کل لوگوں کو سیلفی بنانے سے فرصت نہیں ہے, جاتے ہیں تیار ویار ہو کے جاتے ہیں. پہلے تو لوگ خوب کام وغیرہ کرا دیا کرتے تھے, یار دوست ہوا کرتے تھے لڑکے کے یا خاندان کے جو لوگ ہوا کرتے تھے, چچا تاؤ کے, ماموں اور پھپھو کے, وہ کام کرا دیا کرتے تھے. لیکن آج مزاج بن گیا ہے کہ کام کراتے نہیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ 30-30 ہزار روپے میں, یہ معمولی درجے کے لوگ ہیں جو غریب ہیں, چربی چڑھے غریب ہیں, چربی چڑھے, جن کے چربی نہیں چڑھی نا مالدار ہیں, وہ تو 1-1 لاکھ روپے میں کرتے ہیں, میری جو 2-2 لاکھ روپے میں. چربی چڑھے ہوئے غریب جو مالداروں کی برابری کرنے کے لیے اپنے گھر کو گروی رکھ دیتے ہیں, ادھار قرض اٹھا لیتے ہیں, لاٹھی ڈال دیتے ہیں, اور بعد میں چاہے مکان بکتا بھی رہے. میری جوم میں شادی کرنے کے لیے چلے ہیں جی, 30-30 ہزار روپے میں, 40-40 ہزار روپے میں, 20 ہزار روپے میں تو آپ کا یہ جم پیلس ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر, جم پیلس ہوتا ہے, آسانی کے ساتھ آدمی کر لیتا ہے شادی. تو میں اس کو حرام یا ناجائز نہیں کر رہا, کیونکہ آج کل گلی اور محلوں میں اتنی جگہ باقی نہیں. ٹھیک ہے آپ کرنے کے لیے چلے ہیں ولیمہ وغیرہ اگر میرج ہوم کے اندر, تو طریقہ یہ ہونا چاہیے جب آپ 30-40 ہزار روپے میں میرج ہوم کر رہے ہیں تو کیا 3-4 ہزار روپے میں آپ بیٹر نہیں کر سکتے؟ میری آواز سے آواز ملا کر کے کہو, کیا آپ 3-4 ہزار روپے میں بیٹر نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ دین کے اوپر عمل کرنا بڑا بھاری ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں یہ 3-4 ہزار روپے اگر آپ خرچ کر دیا تو شادی نہ کریں اتنی بڑی, اور اگر کر رہے ہیں تو جب 30-40 ہزار روپے, 30-40 ہزار کا مسئلہ نہیں ہے, ویڈیو کے نام پہ 10,000 روپے خرچ کر رہے ہیں, ڈی جے کے نام پر 20-20 ہزار روپے خرچ کر رہے ہیں, آتش بازی کے نام پر 20-20-30-30 ہزار روپے خرچ کر رہے ہیں, تو تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے 3-4 ہزار روپے میں بیٹر نہیں کر سکتے تاکہ وہ سلیقے کے ساتھ انسان کا بچہ بنا کر کے تمہیں کھانا کھلاتے؟ کر سکتے ہیں نا. کریں گے اپنے گھروں کے اندر یہ چیز, کرنا پڑے گا آپ کو, ورنہ ملاقاتوں کے لیے آ جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر چاہتے ہو تمہارے کھانوں میں برکت ہو تو صلح کو, نیک لوگوں کو بلاؤ, اور وہ تب آئیں گے جب کھانا سنت کے مطابق ہوگا. وہ نہیں آنے کے, ایسا کھانا کھانے کے لیے کبھی نہیں آنے کے. جو سلی کے مت لوگ ہوں گے وہ آپ کے پروگرام میں کبھی بھی نہیں جا سکتے. تو کتنی اصولی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھا لے تو تمہاری انگلیوں پر جو کھانے کے ذرات وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو اپنے ہاتھ کو دھوئے نہ, بلکہ پہلے انگلیوں سے چاٹ لے. کیوں چاٹ لے؟ کہ معمولی درجے کا جو کھانا لگا ہوا ہے انگلیوں پر وہ پانی میں بہہ نہ جائے اور وہ ضائع نہ ہو جائے, بلکہ اس کو بھی کھاؤ. تو آپ اندازہ لگائیں جب اس کو بھی کھانے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے کہ چاٹ لو اس کو, تو آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے پسند فرما سکتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے کھانا کھلایا جائے اور لوگ جو ہیں گائے اور بھینسوں کی طرح اپنی پلیٹوں کو بھر لیں اور بھرنے کے بعد تھوڑا بہت کھائیں اور سارا کا سارا ڈسٹ بن کی نظر کرتے ہیں؟ کیسے برداشت کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے آج کی اس مجلس کے اندر ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اب یہ کام ہم نہیں کریں گے, اور اگر کر لیا ہے اس طرح کے پروگرامات ہو گئے ہیں تو یہ آپ نے بہت بڑی خطا کی ہے. تو اس خطا کو معاف کرانے کے لیے معافی مانگنی پڑے گی اللہ میاں سے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے. اب آئندہ ہم اس طرح کا کام اپنے گھروں کے اندر کبھی بھی نہیں کرنے گے, بہت بری چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند آنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو شیخ الاسلام ہے اور پوری دنیا کے اندر ان کے علم کا ڈنکا بج رہا ہے, ابھی حضرت حیات ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فلائٹ میں میرا سفر ہو رہا تھا, ایک صاحب میری برابر میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ یہ مسلمان ہیں, لیکن لباس پوشاک سے پتہ نہیں چل رہا تھا یہ مسلمان ہے. ان کی زبان نے بتا دیا کہ یہ مسلمان ہے. کھانے کا وقت آیا, وہ کھانا کھانے لگے تو الٹے ہاتھ سے انہوں نے کانٹا وغیرہ پکڑا اور اس سے کھانا شروع کر دیا. چونکہ حضرت مفتی صاحب تھے اور یہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا یہ تو بہت بڑی غلطی کی بات ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی آپ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا لیں, تو وہ فوراً کہنے لگا بھئی تم مولوی ملاؤں نے بھی لوگوں کو تقیانوسی بنا دیا.
1400 साल पुरानी बातें करते हो, दुनिया तरक्की पर पहुंच रही और तुम आज पीछे में फंसे हुए हो कि खाना जो है उल्टे हाथ से खाना या सीधा हाथ से खाना। हजरत ने फरमाया कि तरक्की पर पहुंच रही दुनिया। आप ईमानदारी से बताए कि उल्टे हाथ से खाना खा करके आपने कितनी तरक्की कर ली? ये सवाल है ना, ये इल्जामी सवाल है कि आपने ये जो उल्टे हाथ से आप एक अरसे से खाना खा रहे, कितना आपने तरक्की कर ली। फरमाया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कि भाई अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो याद रखो, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है, कैद खानों के अंदर मनमानी जिंदगी नहीं गुजरती। हाँ, कैद खानों में मनमानी जिंदगी नहीं गुजरती। अगर तुम मनमानी जिंदगी गुजारना चाहते हो और ये चाहते हो कि जिस तरीके से ईसाई दुनिया के अंदर कामयाब हो रहा है, यहूदी दुनिया के अंदर कामयाब हो रहा है, दूसरे लोग दुनिया में कामयाब हो रहे हैं, वही कामयाबी अगर तुम हासिल करना चाहते हो तो उल्टे हाथ से खाना खा करके या खड़े होकर के खाना खा करके आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। आपने जो इस्लाम का ये झूठा चोला पहन रखा है ना, इसको उतार के फेंक दो, जब तुम कामयाब हो जाओगे दुनिया में। बस तुम नाम के जो मुसलमान हो ना, ये कलमा पढ़ना छोड़ दो, तुम भी काफिरों की तरह कामयाब होते हुए नजर आ जाओगे। फिर मुफ्ती साहब ने उसकी जहनसाजी करने के लिए फरमाया कि देखो बात दरअसल ये है कि एक जमाने के अंदर, पिछले जमाने में लोग जो है गांव दियात हुआ करते थे, उनमें कुछ समझदार किस्म के लोग होते थे, समझदार। हालांकि कभी कभी ऐसा होता था वो समझदार जो है ज्यादा समझदार होते थे, फंसवाने वाली बातें करते थे, तो बूझ बचकड़ के नाम से मशहूर होते थे। अब एक मर्तबा यानी कोई गांव के अंदर कोई मामला अगर हो जाता तो उस बूझ बचकड़ को बुला करके उससे फैसला करवाया करते थे, उसकी राय को मोतबर समझते थे, उसको तरजीह देने की कोशिश करते थे। अब गांव के अंदर एक लड़का जो है वो पेड़ पे चढ़ गया खजूर के। अब वो चढ़ तो गया लेकिन उससे उतरा ना जावे, चढ़ गया, वो खजूर का पेड़ सीधा सीधा लंबा होता है, चढ़ तो गया लेकिन अब उतरा ना जावे। अब गांव के अंदर शोर हो गया कि भाई एक काम करो, बूझ बचकड़ को बुला के लाओ कि इसे खजूर के पेड़ में से कैसे उतारेंगे। उसे लाए बुला करके पूछने का, यार ये तो बहुत मामूली काम है, मामूली काम है। हाँ, क्योंकि एक काम करो, बस एक रस्सा लेकर के आओ। एक रस्सा मंगाया और रस्सा मंगाने के बाद उसे जो है उसके पास यूं करके फेंक दिया, उसने पकड़ दिया। अब ये बूझ बचकर साहब ने कहा कि एक काम कर भाई, जोर से अपने पेट पे इसको बांध ले। उसने बांध लिया। बांधने के बाद गांव वालों से कहा कि इसे पकड़ो, थोड़ा सा दूर चले जाओ। जब वो दूर गए तो कहा कि छट खींच लो इसे। वो जैसे इसको खींचा फौरन वो गिरते ही धड़म से मर गया। जब वो मर गया तो गांव वाले हैरत में पड़ गए, अब तुझे तो हमने बुलाया था इसकी जान बचाने के लिए और तूने तो इसको मरवा दिया। तो वो बूझ बचकर साहब कहने लगे कि भाई मुझे तो पता नहीं, शायद कि इसकी कसई आ गई हो, वरना इस तरीके पर तो मैंने ना जाने कितने लोगों को कुएं से निकाला है। बात समझ में आ रही है? कहां से निकाला है? कुएं से निकाला है। इस तरीके पर मैंने, अब कोई उस अक्लमंद आदमी से पूछे कि भाई तूने पेड़ पे चढ़े हुए आदमी को कुएं में गिरे हुए आदमी पर कयास कर दिया, इस वजह से उस आदमी की बेचारे की सजा आ गई। तो आज हमारे जो मुसलमान हैं, हम लोग जो है वो दीन को, दूसरों के तरीके को हम दीन के ऊपर जो है तरजीह देते हैं, इस पर कयास करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनसे बचना चाहिए। जिस तरीके से उस आदमी का ये तरीका फैल हो गया, उसी तरीके पर हम मुसलमानों के ये वो सारे तरीके जो हम गैरों के तरीके को ईजाद कर रहे हैं और उनके तरीकों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, सारे फैल हैं आखिरत के लिए, ये फैल हो जाएंगे सारे के सारे। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इत्तिबा करने की कोशिश करें। और आप देखें, ये खाना हम खा रहे हैं और इस खाने को अगर हम सुन्नत बना लें तो कोई हलबेल नहीं लग रहा उसके अंदर, कोई अलग से वक्त भी नहीं लग रहा उसके अंदर, कोई वक्त नहीं लग रहा। आप खाना खाते हैं, खाएं, सिर्फ दस्तरखान बिछा लें। खाना खाते हैं, आप बोले सुन्नत की नियत करके बोले। खाना एक है और सुन्नत अनेक है। इतनी सारी सुन्नतों का सवाब मिल रहा। हाथ धोने की सुन्नत पर अलग सवाब मिल रहा है, समझे? सीधे हाथ से अगर खाना खा रहे, इस सोच के साथ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा हाथ से खाना तनावुल फरमाते थे, तो एक सुन्नत का सवाब वो मिल जाएगा। 3 उंगलियों से अल्लाह के नबी खाना तनावुल फरमाते थे, आप 3 से अगर खाना खाएंगे, इत्तिबाए सुन्नत में सुन्नत का सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाना खाने के बाद अपनी उंगलियों को चाटा करते थे, तो इसके ऊपर भी सवाब है। इसी तरीके पर सहाबा फरमाते थे, वो सहाबा ने कैसे सुन्नतों को महफूज किया है। सहाबा यहाँ तक बयान फरमाते हैं कि 3 उंगलियों से अल्लाह के नबी खाना तनावुल फरमाते थे, और कभी ऐसा नहीं होता 4 से भी खा लेते और 5 से भी खा लेते। वो बतौर इजाजत है। कोई जैसे चावल वगैरह है तो वो 3 उंगलियों से नहीं खाया जाएगा, जो पतली चीज है, जो मतलब ये कि भुनी हुई
چیزیں ہیں جیسے مرغا چکن فرائی وغیرہ اس طرح کا اگر آئٹم ہے تو 3 انگلیوں سے آدمی کھا سکتا ہے، لیکن چاول وغیرہ حلوہ وغیرہ وہ 3 انگلیوں سے نہیں کھا سکتا، تو اس کے لیے 5 انگلی لگانی پڑے گی۔ تو یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، پتلی چیز ہے تو 5 سے کھا لو، اور اگر گاڑھی چیز ہے تو 3 انگلیوں سے کھا لو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صحابہ نے یہاں تک بیان کر دیا کہ 3 انگلیوں کو چاٹا بھی کرتے تھے، لیکن ان 3 انگلیوں میں پہلے کون سی انگلی چاٹتے تھے؟ اب اتباع سنت میں اگر آپ اس طریقے کو بھی زندہ کریں گے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب ملے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو ایک تو انگوٹھا، ایک شہادت کی انگلی اور ایک بیچ کی انگلی، ان 3 انگلیوں سے لقمہ بنایا کرتے تھے، اور جب چاٹتے تھے تو پہلے بڑی انگلیوں کو چاٹتے، پھر شہادت کی انگلی کو، اور پھر انگوٹھے کو چاٹتے تھے۔ دیکھو سنت کتنی ساری سنتیں ہوگی اس کے اندر، اس لیے ان سنتوں کو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس کو زندہ کریں، اور زندہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔